اب آپ خانسپور آئیں گے اور بارش ہو رہی ہوگی تو چائے اور پکوڑا تو میں ڈھونڈ لوں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے کچھ کمیونٹی کے لوگ بھی پکڑے ہیں اور میں نے سارٹ آف گیٹ کریش کر لیا ہے کیونکہ یہاں کی مہمان نوازی جو ہے وہ لیجنڈری ہے اور نو سرپرائزز یہاں پہ بھی سارے عباسی ہی ہیں. تو میں نے سوچا کہ بھائیوں سے پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے، یہ مجھے پکوڑے کھلا رہے، اتنا تو بنتا ہے کہ میں آپ کا معاملہ سمجھ سکوں. تو آپ کا کیا نام ہے جی؟ اقرار عباسی صاحب. جی اقرار عباسی اچھا نام ہے. اقرار عباسی صاحب، آپ کا یہ بڑا کیوٹ سا یہ چھوٹا سا گاؤں کہیں اور اتنا پیارا، یہ مجھے آئی کین لیو ہیئر، اتنا پیارا سا یہ کاٹیج ہے. یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ یہیں کے رہائشی ہیں؟ جی میں یہاں کا رہائشی ہوں اور میں سعودیہ میں ہوتا ہوں، تو وہاں پہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس میں جاب کرتا ہوں، مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہوں. اچھا، تو آپ پردیسی ہیں بیسکلی؟ جی پردیسی ہیں، لیکن ہم آتے ہیں یہاں پہ، ہر سال آتے ہیں. یہ اس سیزن میں جب بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو وی یوز ٹو کم ہیئر اینڈ اسٹے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ جب آپ چھوڑ کے گئے تھے تو کیا وجہ تھی کہ چھوڑ کے گئے وہاں؟ مطلب اپنے علاقے کو تو خاص طور پہ اتنا خوبصورت، ویل سے اس کو مشابہت دی جاتی ہے، کسی کا دل نہیں کرتا جانے کو، تو کیوں جاتے ہیں یہاں سے؟ ہم لوگ کیوں ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنا زمین، اپنا خطہ چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر تو سمپل سی بات ہے کہ ہم نے جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اس کو پراپرلی یوز نہیں کیا اور اپنے علاقے کو اس طریقے سے ڈیولپ نہیں کیا. یہاں پہ اپرچونیٹیز جو اویلیبل ہیں اور بہت زیادہ اویلیبل ہیں ان کو ایکسپلور نہیں کیا اور اس کے اوپر جو ہے تو ان کو میٹیریلائز نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وی آر فورسڈ ٹو لیو دا کنٹری. جو یعنی کہ جس کو ہم اکنامک امیگرینٹ کہتے ہیں، مجبوراً جاتے ہیں. اور بچوں کو بھی ظاہر ہے، پھر سعودی میں تو خیر ایٹ لیسٹ کلچر وغیرہ، اور آپ کا میرا خیال ہے انجینئرنگ ریلیٹڈ الیکٹرانک سے تعلق ہے. لیکن کون سی وہ اپرچونیٹیز ہیں جو آپ کو لگتا ہے اگر یہاں پہ ہوتی، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیا بے وقوفیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہے تو اپنے اسٹرینتھس کے اوپر جو ہے تو اٹھتی ہے، اوپر اٹھتی ہے. تو یہاں کی سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے یہاں کا موسم ہے. تو اور یہ جو گرینری ایریا کی خوبصورتی جو ہے، تو اس کو اگر میٹیریلائز کیا جاتا، یہاں پہ پراپر پلاننگ کی جاتی، یہاں پہ ٹورزم کو جو ہے تو پراپرلی پلان کیا جاتا فرام دا گورنمنٹ سائڈ، فرام دا سول سوسائٹی، تو یہاں پہ جو ہے تو ان گنت جو ہے تو اپرچونیٹیز جو ہے کریٹ ہو سکتی تھی اور لوگوں کو ضرورت نہیں تھی اپنا ملک چھوڑنے کی. اب باہر سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور اب آپ دیکھیں کہ سعودی میں یہ مناظر نہیں ہیں، یہ آب و ہوا نہیں ہے، درخت نہیں ہے، لیکن اب وہ کتنی ایک آرٹیفیشل سٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں. اب نیوم سٹی وہ بنانے جا رہے ہیں، مطلب اس قسم کے پروجیکٹس کر رہے ہیں جس سے ٹورزم آئے. اور کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ سعودی ٹورزم کو پروموٹ کریں گے، لیکن انہوں نے کیسے راتوں رات. اینڈ اٹس ناٹ اونلی کہ دا فیکٹ کہ ان کے پاس آئل ہے، ان کے پاس ایک مطلب معدنی آئل ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو آئل پروڈکشن کی وجہ سے ان کی معیشت اچھی ہے، لیکن دا فیکٹ کہ وہ پروگریسو ان کی سوچ ہے. اور ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم ٹورزم کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر سال کے بعد مجھے لگتا ہے کہ خانسپور میں ذرا معیشت تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہے. ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اٹس آل اباؤٹ یور ویژن، کہ آپ کی جو لوگوں کا ویژن ہے یا لیڈرشپ کا ویژن ہے، تو وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر الٹیمیٹلی یو ول گو ڈاؤن. اچھا، عثمان بھائی کی طرف چلیں گے. عثمان عباسی، آپ بھی پردیسی ہی ہیں، حالانکہ اتنے دور نہیں ہیں، لیکن پھر بھی پنڈی سے، اسلام آباد سے لوگ یہاں آتے ہیں اور آپ مجبوراً وہاں پہ نوکری کر رہے ہیں. جی بالکل. اکثر ہمارے دوست احباب جو ادھر ملتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ کا علاقہ تو بڑا خوبصورت ہے. آپ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں نا صرف وہاں پہ موسم ہی اچھا ہے، باقی سہولیات کا فقدان ہے. کیا نہیں ہے یہاں پہ؟ مطلب یہاں پہ صحت کے حوالے سے سہولیات جو ہونی چاہیے، جتنا مطلب یہاں پہ لوکل کمیونٹی ہے، پھر جو ٹورسٹ آتا ہے اس حساب سے یہاں پہ سول اسپتال ہے اوپر، اس میں سٹاف بھی ہے، بلڈنگز ہیں، لیکن مشینری نہیں ہے، اس طرح سہولیات موجود نہیں ہیں. اسی طرح ایجوکیشن میں کہ ہمارے بہت سارے لوگ یہاں پہ آپ کو لوکل نظر آئیں گے جو ان کا بزنس یہاں پہ ہے، کوئی یہاں پہ ٹیچنگ کر رہا ہے سرکاری میں، لیکن اس کے بچے پنڈی وہ مائگریٹ کر کے گئے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں، ایبٹ آباد میں، تعلیم کی وجہ سے. اور تیسری مین جو یہاں پہ لوکل جو مسائل ہیں ان میں پانی کا ایک
ایشو ہے، خاص کر یہ ہمارا جو محلہ ہے اس کے ملکہ 2-3 محلے ہیں، اس میں بڑا پانی کا شدید بحران اس ہے۔ محلے کا کیا نام ہے؟ یہ محلہ فاروقیہ گلی بازار بیسیکلی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ خانیس پور کے ساتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر نیچے تک جاتا ہے، یہ گلی بازار کہلاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پہ بجلی کا مسائل رہتے ہیں، لوکل روڈ کے حوالے سے روڈ کی مینٹیننس نہیں ہے، سیفٹی والز بالکل نہیں ہے، تو یہ لوکل مسائل ہیں۔ پھر جو ہمارے جیسے بندے ان کا مائگریٹ کرنے کی مین وجہ یہاں پہ روزگار کی سہولت نہیں ہے، یہ ایک ٹورسٹ انڈسٹری ہے سمجھ لیں یہاں پہ، وہ بھی اس طرح ڈیولپ نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو روزگار مل سکے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ آپ کو بیرون ملک نظر آئیں گے، اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور، کراچی تک لوگ نظر آئیں گے۔ نوجوانوں کی ہر سیاسی جماعت بات کرتی ہے، جی۔ نوجوانوں کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں جی لکوڈ گولڈ ہے، لکوڈ گولڈ ہے ہمارا اثاثہ ہے، لیکن نوجوان سارا باہر بیٹھا ہوا ہے، یا اگر نہیں باہر بیٹھا ہوا تو آئی ایم شیور کہ آپ جب قطر سے آتے ہوں گے، اور قطر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، فیملی کے لیے بھی بہت، مطلب ایون یو اے ای سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ فیملی اورینٹیڈ اور پلیزنٹ ہے، لیکن آپ جب آتے ہوں گے تو آپ سے نہیں پوچھتے ہوں گے کہ بھائی بتائیں ذرا قطر کیسے پہنچوں میں؟ ایبسلیٹلی وہ ہم سے پوچھتے ہیں۔ مجھے 2-2.5 سال میں قطر میں رہا ہوں پہلے۔ وہاں پر جب ہم اپنے علاقے کے بارے میں اگر بتاتے ہیں کسی کو، اپنا مطلب یہاں کی ویڈیوز وغیرہ دکھاتے ہیں، ویوز وغیرہ دکھاتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں تو آپ تو بہت مطلب ان لکی ہیں کہ آپ مطلب ایسی جگہ چھوڑ کے تو آپ یہاں پہ آ گئے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہاں پر ہمیں ایجوکیشن کی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا مجبوراً یہاں سے ہمیں جو ہے امیگریٹ کرنا پڑتا ہے، یہاں سے شفٹ ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم وہاں پہ ہوتے ہیں تو ہمارا دل تو کبھی نہیں چاہتا کہ ہم ایک تو فیملی کو چھوڑ کے، دوسرے اپنے اتنے خوبصورت گاڈ گفٹیڈ علاقے کو چھوڑ کے ہم اتنا دور جائیں۔ اور پھر فائنینشلی آپ دیکھیں، فائنینشلی پرابلمز ہوتی ہیں جب آپ کی کنٹری میں مطلب آپ کو اچھی جابز نہیں ملیں گی، اور آپ کی جتنی بھی کوالیفیکیشن ہو آپ کو اچھی جابز نہیں ملیں گی آپ کے علاقے میں،